جی فیصل بتائے گا کیا الیکشن کی بات ہو، معاملات ہوں، یا 26ویں آئینی ترمیم کی یا پیکا امینڈمنٹ بل کی، یہ تمام سیاسی ایشوز جو ہیں اس پہ کیا ضرورت پڑ گئی آپ کے لیڈر کو کہ انہوں نے فوج کے جو سپہ سالار ہیں ان کو خط لکھ ڈالا؟ دیکھیے بنیادی طور پہ عمران خان صاحب نے اپنا جو یہ ریٹریٹ کیا ہے کہ فوج ہماری ہے اور ہمارے لوگ شہادتیں دے رہے ہیں، ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، اور یہ ہائی ٹائم ہے کہ قوم جو ہے وہ فوج کے پیچھے کھڑی ہو۔ ساتھ میں انہوں نے یہ جو 6 نکات ہیں، یہ 6 وہ پوائنٹس ہیں، کور ایشوز ہیں، جن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ وہ ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ایک گیپ ہے، ایک گلف کریٹ ہوا ہے، اور اس گلف کو ختم کرنے کے لیے ان ایشوز کو ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ اس میں وہ جو 6 پوائنٹس ہیں ان کے اوپر انہوں نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا ہے، اور یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کا ایک سیاسی کردار رہا ہے، دو کہ وی ڈو ناٹ اپروو آف اٹ، بٹ یہ ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک پاکستان کی لانگ اسٹینڈنگ ہسٹری ہے اور پولیٹیکلی ان کا رول ہے، اور انہوں نے ساتھ میں اس بات کا ایمفسائز کیا ہے کہ یہ پالیسی آپ چینج کریں، کیونکہ یہ پالیسیز اڈاپٹ کرنے سے پاکستان کا نقصان ہوا ہے، اور پاکستان کا میں جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ بھی ختم نہیں ہوا، جس کی وجہ سے پاکستان میں معاشی حالات جو ہیں وہ دگرگوں ہوئے ہیں، پاکستان میں لا اینڈ آرڈر اور ٹیررزم جو ہے وہ بڑا ہے، پاکستان میں بزنس کا نقصان ہو رہا ہے، پاکستان میں فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان پالیسیز پہ نظر ثانی کی جائے۔ تو یہ فیصل جب آپ چینج آف پالیسی کی بات کرتے ہیں، یہ پرٹیکولر جب آپ یہ سینٹینس یوز کرتے ہیں کہ چینج آف پالیسی فار دا فیوچر آف دا کنٹری، اس سے کیا مراد ہے؟ کچھ بتائیں گے ڈیٹیل میں؟ چینج آف پالیسی کس قسم کی چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے اور پاکستان میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف جایا جائے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ پاکستان میں ایک مائنورٹی حکومت کو امپوز کیا گیا ہے فارم 47 کے الیکشن فراڈ کے تحت، جس کی وجہ سے پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم ہونے کو نہیں آ رہی، اور پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں ایک پولیٹیکلی اسٹیبل حکومت آئے جس کو لوگوں کا مینڈیٹ حاصل ہو، لوگوں کا اعتماد حاصل ہو، اور وہ اس اعتماد کے ساتھ لوگوں کے مسائل کو حل کر سکے۔ دیکھیے اس وقت جو انٹرنیٹ انڈسٹری کا حال ہے، پیکا لا جو ہے وہ اسپیسیفکلی پہلے مین اسٹریم میڈیا گیگ ہوا ہے، اب انٹرنیٹ پہ اسالٹ ہوگا، تو اس کی وجہ سے ہمارا پہلے ہی آئی ٹی انڈسٹری کا بہت نقصان ہو چکا ہے، اس کے ساتھ جی پی ایس جو سٹیٹس ہے وہ بھی وولنریبل ہو چکا ہے۔ پاکستان میں کافی سیریس تھریٹس ہیں، اور یہ نقصان پاکستان کا ہے، کسی ایک گروہ کا، کسی ایک پارٹی کا یا کسی شخصیت کا تو نہیں ہے، تو پاکستان جو ہے وہ تو سب کا ہے، تو وی آل ہیو ٹو تھنک فار پاکستانز بیٹر فیوچر۔ تو یہ وہ ایک فارمر پرائم منسٹر کی طرف سے نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ وہ ایشوز ہیں ان کے نزدیک اور ان کے خیال میں ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ ایڈریس کرنا ضروری ہے، تو آپ بیسکلی اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ ان ایشوز کو ایڈریس کریں اور سالو کریں؟ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہم نے پولیٹیکل جماعتوں سے انگیج کر کے دیکھا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو ہماری مذاکراتی کمیٹی تھی حکومت کی، اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر تھے، اس میں اسپیکر تھے، دو ایڈوائزر تھے، سب کی کوششوں کے باوجود، اور مجھے پتہ ہے انہوں نے بہت کوشش کی، ملاقات تک نہیں ہو سکی، اور ان جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، نہ ان کو لیجسلیشن کی مسودے کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سا جج کہاں ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ جب وہ اپنے سٹاف کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں تو گورنمنٹ کو پتہ لگتا ہے کہ اچھا یہ فلاں جج صاحب ہے۔ تو اس طرح کی جو نائیو اور ولنریبل گورنمنٹ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے۔ عوامی مینڈیٹ کی جو حکومت ہوتی ہے وہ پر اعتماد ہوتی ہے، اور پر اعتماد ہو کے اپنے فیصلے کرتے ہیں، لیکن یہ تو بالکل بیساکھیوں پہ کھڑے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بات کر کے ہم نے آپ کے سامنے بھی دیکھ لیا، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے، ملاقات بھی نہیں کرا سکے، اپنا کوئی بھی جو وعدہ ہے وہ بھی افاع نہیں کر سکے۔ تو ایسے معاملات میں پھر اگر پریکٹیکلی کوئی سولوشن نکالنا ہے، یوٹوپیا میں نہیں رہنا ہے، تو پھر تو آبویسلی ان قوتوں سے بات کرنی پڑے گی جو کہ پاکستان میں میٹر کرتی ہیں۔ جی فیصل بہت شکریہ، ویری گریٹفل سر۔ یہ 2 دن پہلے آپ، میں سن رہا تھا آپ ان کے شو میں تھے، اگین سہیل بھٹی صاحب کے، تو انہوں نے یہی سوال آپ سے بھی کیا تھا اسی حوالے سے،
تو آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ آرمی کے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو یہ صرف سیکورٹی معاملات تک رہنا چاہیے. آپ نے بڑی فارم بات کی اور ٹھیک بات کی, میں صحیح بات مطلب وہ بات آپ کی سمجھ میں آتی. بڑی سختی سے آپ نے کہا کہ آرمی کو سیاسی ایشوز میں ان معاملات میں بالکل نہیں ہونا چاہیے, اپنے سیکورٹی معاملات تک رہیں. تو یہ کیا ہوا ہے سر 24 گھنٹے کے دوران آپ اس وقت اس بات کا دفاع کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے وہ ملک کے مفاد میں ہے, پالیٹکس کے مفاد میں. 2 دن پہلے آپ کی رائے تھی کہ نہیں, کہ فوج سے کوئی بات بھی نہیں ہونی چاہیے, نہ ان کو کوئی رول ہونا چاہیے, سیکورٹی کو دیکھیں. آج آپ کہہ رہے ہیں نہیں, یہ 6 پوائنٹس ہیں اور سارے کے سارے انٹرنل یا اس کے پارلیمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں یا لا سے ریلیٹڈ ہیں یا پالیٹکس ہیں. تو سر مطلب وائی دس چینج؟ میری اوپینین ابھی بھی وہی ہے. میں ابھی بھی فوج کے جو سیاسی کردار میں اس کو اپروو نہیں کرتا. ظاہر ہے کوئی بھی ڈیموکریٹ نہیں کرے گا, نہ آپ کریں گے, نہ میں کروں گا, نہ کوئی اور کرے گا. لیکن ایک ریئلٹی پالیٹکس بھی ہے, ایک جو ریئلزم میں پالیٹکس ہو رہی ہے اس میں آپ فوج کے اور اسٹیبلشمنٹ کے پاکستانی سیاست میں جو فٹ پرنٹس ہیں ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. جیسے میں نے آپ کو اپنا ایک تجزیہ دیا ہے کہ بالکل فوج کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے, وی آل ایگری ٹو اٹ. بٹ پرابلم ہے کہ اس وقت جو سیاسی لوگ ہیں ان کی اپنی اسپیس نہیں ہے, وہ اپنی اسپیس ضائع کر چکے ہیں. اور اگر میاں نواز شریف الیکشن ہارنے کے بعد ایکسیپٹ کرتے اور میجورٹی حکومت کو حکومت بنانے دی جاتی تو پھر ہم آج سیاسی طور پہ مضبوط ہوتے. تو یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے سیاسی نظام کو کمزور کیا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے, لیکن اس کے ریوائیول کے لیے ایک تو ریال پالیٹکس ہے جس کو کرنا ہے, اور ایک یوٹوپین پالیٹکس ہے جو کہ ہم جس کی بات کرتے ہیں. فلاسفیکلی اسپیکنگ, پرنسپلی اسپیکنگ, میری رائے آج بھی وہ ہے کہ سیکورٹی میں جو فوج کا کردار ہے اس کو ہم سارے ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن فوج کا پالیٹکس میں کردار نہیں ہونا چاہیے. آن دا کانٹرری اگر آپ ریئل پالیٹکس میں دیکھیں گے تو یہ بات آپ ڈینائی نہیں کر سکتے اسٹیبلشمنٹ کا, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا اسپیشلی جو ہے فیصل بھائی یہ بات بتائیں, آپ کے پوائنٹ آف ویو کی اگر ریسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن یہ کیا مطلب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کا جب دل چاہتا ہے عمران خان صاحب کا یا آپ کا, نو فنسز, آپ یوٹوپین گفتگو شروع کر دیتے ہیں. کبھی جب دل آپ کا چاہتا ہے تو آپ پریگمیٹک گفتگو شروع کر دیتے ہیں. کبھی آپ کا دل چاہتا ہے آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کی گفتگو شروع کر, ڈپینڈنگ اپان دا سچویشن کہ آپ کو مطلب کہاں پہ کمفرٹ ہو رہے ہیں. تو ایک سائڈ پہ تو آپ بالکل آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ فوج کا رول نہیں ہونا چاہیے, تو کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی کو تو فل سٹاپ دینا ہوگا نا. تو مطلب اگر ہم اس کو یوٹوپین کہہ کے بھی ریجیکٹ کرتے رہیں گے, نہیں جناب کہ یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, ہم لیٹر بھی لکھتے رہیں گے, ان کو کہیں گے سیکورٹی ایشوز تک رہو, تو یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس طرح کی کنٹراڈکشن سے پھر یہ بات بنے گی نہیں؟ دیکھیے یہ کانٹراڈکشن نہیں ہے, یہ ریئلٹیز ہیں, اور ریئلٹیز کو پالیٹکس جو ہے ریئلٹیز بیسڈ ایک سبجیکٹ ہے. آپ اس کو ریئلٹیز کو اگنور نہیں کر سکتے. جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں یہ بات دل کرنے کی نہیں. ایک تو ایوری ڈے از اے نیو ڈے ان پالیٹکس. پالیٹکس میں ایک چیز نہیں آتی ہے, وہ سچویشنز ہوتی ہیں جس میں آپ کو ان کے پاس اڈاپٹ کر کے آپ کو چلنا پڑتا ہے. اگر آج کی جو صورتحال ہے, میں نے عرض کیا کہ یہ اگر سیاسی جماعتیں جس وقت اسٹینڈ لینے کا ٹائم تھا وہ نہیں لے سکیں, تو اب یہ جو شیکی پولیٹیکل گراؤنڈ ہے یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے, یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ہے. تو اس کے لیے پہل تو حکومت کو کرنی ہے. یا تو میاں نواز شریف آج کہیں وہ حکومت چھوڑتے ہیں اور وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف ایک فری اینڈ ایک جو ہے امپارشل جو ہے الیکشن کمیشن کے پیچھے چلتے ہیں, تو پھر بات ہو سکتی ہے ان کے ساتھ, لیکن وہ یہ بات نہیں کرنے کو تیار. ہمیشہ جو ہے, میں سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, ہم چاہتے ہیں آپ سے زیادہ ہم کوئی سوال کر لیں. یہ جو لیٹر لکھا گیا ہے, جو اس میں چیزیں ہیں, یہ آپ کا شکوہ ہے یا آپ کی چارج شیٹ ہے اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ یا ہماری یہ قیادت جو ہے فوجی قیادت؟ دیکھیے یہ عمران خان صاحب کے وہ 6 نکات ہیں جن کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اکنامک کرائسس ہے, پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے, اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ایڈریس کرنے سے ہی یہ چیز ملک بہتر آگے جا سکتا ہے اور ملک بہتری کی طرف جا سکتا ہے. تو یہ وہ 6 پوائنٹس ہیں جن کی طرف ایک فارمر پرائم منسٹر جو ہیں وہ اپنی فوج کی, اپنے اسٹیبلشمنٹ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو دہشت گردی کا افریت ہے وہ 2013 سے بھی بڑھ گیا, اور اس کو نپٹنے کے لیے پاکستان کی سروائیول کے لیے ضروری ہے کہ پالیسی شفٹ کیا جائے, پالیسی چینج کی جائے تاکہ ہم ملک کو لے کے آگے بڑھ سکیں.
ظاہر ہے ملک اسٹیگننٹ ہے، اور اسٹیگننسی جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے بہتر نہیں ہو سکتی. ہمیں اس دنیا سے مقابلہ کرنا ہے، پاکستان کو آگے. فیصل بھائی، جب آپ 6 نکات کی بات کرتے ہیں تو آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا، آپ اتنے ماشاء اللہ انٹیلیجنٹ ہیں، اینڈ آئی ایم یور ایڈمائرر ایز ویل، کہ 6 نکات کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. ہم جب بھی دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کی گفتگو میں 3-4 چیزیں بڑی رپیٹ ہوتی ہیں سر. وہ 1971 کی بات کرتے ہیں، وہ یحییٰ خان کی بات کرتے ہیں، حمود الرحمان کمیشن کی بات کرتے ہیں، وہ 16 دسمبر کو ایون یہ پروٹیسٹ وہ ریلیز ہو جاتی ہیں. پھر 6 نکات آپ کو پتہ شیخ مجیب الرحمان صاحب کے بھی تھے، وہیں سے سارے مسائل شروع ہوئے تھے. تو یہاں بھی ہمیں 6 نکات نظر آئے. یہ کوئی اسٹریٹجی کا حصہ ہے، کو انسیڈنٹ ہے کہ نہیں، کہ ہم نے اپنی گفتگو جو ہے، یا خان صاحب نے جب بھی کوئی آرمی سے ریلیٹڈ بات کرنی ہے، 71 بھی ہونا ہے، یحییٰ خان صاحب کی بات بھی ہونی ہے، 16 دسمبر بھی ہونا ہے، شیخ مجیب صاحب کا بھی ہونا ہے، 6 نکات کی بات، مطلب یہ اتفاق ہے یا آپ کا خیال ہے کوئی اسٹریٹجی ہے آپ کی پارٹی کی؟ دیکھیے راؤ صاحب، جو 71 سے پہلے جو لوگ اپنے ٹین ایج میں تھے یا جو تھے، ان کو 71 کا حادثہ جو ہے وہ نہیں بھولتا ہے وہ. اور پھر کچھ حالات اس طرح سے ہیں جن کا موازنہ اگر تاریخ میں کچھ ایسے حالات پہلے ہوئے ہوں تو ان کا موازنہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. تو 6 نکات جو ہیں یہ ان کا ایک آپ اتفاق تو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو 6 نکات ہیں یہ بنیادی طور پہ عمران خان صاحب کا وہ ایک ویو ہے، یہ ایک ویژن ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے پرابلم ہے. باقی جو آپ کہیں کہ بائی ڈیزائن ہے، یہ وہ بائی کونسیڈنس ہے، تو میں بائی ڈیزائن تو نہیں سمجھتا ہوں. لیکن ظاہر ہے کیونکہ 71 کے والے ہاتھ جو معاملات تھے، یعنی عمران خان صاحب 20 مارچ کو وہاں پہ ٹیسٹ میچ کھیلنے گئے ڈھاکہ میں، اور 25 مارچ کو وہاں پہ آپریشن شروع ہوا. تو ہی واز ان ہز ٹین ایج، ہاؤ وڈ ہی فورگیٹ. جیسے آج ہم جو ہیں جب اپنی ٹین ایج میں دیکھتے تھے بینظیر بھٹو صاحبہ کو یا نواز شریف صاحب کی، یا ہم اپنے دیکھتے تھے کہ جو بعد میں اے پی ایس ہوا ہے، یہ جو دوسرے حادثات ہوئے ہیں پاکستان میں، وہ جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں یا ہمارے سامنے گزرے ہیں، تو ہم ان کو بھولیں گے تو نہیں. اچھا فیصل، یہ بتائیے گا کہ خان صاحب مسلسل جب بھی کوئی آرمی چیفز کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو وہ بڑی، ہم سنا بھی ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، جنرل باجوہ صاحب کو وہ جو نام بلاتے تھے میر جعفر، میر صادق، ریپیٹڈلی وہ بھی ہم نے سنے. جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے انہوں نے کچھ عرصے سے ایک نئی لائن لی ہے، وہ ان کو کہتے ہیں جناب کہ یہ جو دور ہے نام لیے بغیر یہ یحییٰ خان 2 ہیں. تو جب اتنی سٹرانگ آپ کے خان صاحب کے اگر ذہن میں آرمی کے لیڈرشپ کے حوالے سے یہ چیزیں ہیں، ریزرویشنز ہیں، اور ان کے حوالے سے وہ کسی کو میر جعفر، کسی کو میر صادق، کیونکہ یحییٰ خان صاحب جو ہیں اس وقت آرمی اگر جرنل تھے، ملک کو کنٹرول کر رہے تھے جب 71 کا واقعہ ہوا، سو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. پھر اسی ہی بندے کو لیٹر لکھنا کہ اب آپ آئیں اور یہ پولیٹیکلی طور پر چیزیں ہمیں کریکٹ کر کے دیں، یہ مطلب میں اگین آئی بٹ مطلب لاس ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا اس سے پھر چیزیں کوئی ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ آپ کا خیال ہے اتنے بڑے اسٹرانگ ریفرنسز دینے کی بجائے کے بعد، سوری یحییٰ خان 2 کہنے کے بعد میں کہہ رہا ہوں سر، سوری. سمجھنی پڑیں گی سب کو، ہمیں ملک کو لے کے چلنا ہے، ملک کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کے لیے تو کر رہے ہیں. ایگوز جو ہیں وہ ملک سے بڑی تو نہیں ہے، لوگوں سے بڑے پرابلم سے بڑی تو نہیں ہے. سب کو ملک کے لیے اور پاکستان کے لیے سوچنا ہے. اور اگر عمران خان صاحب سوچ رہے ہیں اور ایک پازیٹیو اسٹیپ لیا ہے تو میرے خیال میں اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے، نیگیٹیولی نہیں لینا چاہیے. اور اگر ایک بات انہوں نے کی ہے اس پہ غور و خوض کرنا چاہیے کی ضرورت ہے. مقصد تو پاکستان کا ہے، پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، پاکستان کو اس مشکلات سے نکالنا ہے. تو اگر عمران خان صاحب نے ایک اسٹیپ لیا ہے یا ایک بات کی ہے تو اچھا ہے، اس کے اوپر نہیں آپ کی اچھی بات ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن خان صاحب کا ایک اور بھی ٹیمپرامنٹ ہے، موڈ سوئنگز ہم سب کے ہوتے ہیں، میرے بھی دن میں 10 دفعہ بدلتے ہیں. کہ خان صاحب کے بارے میں میری ایک رائے ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی انیشیٹو لیں بھی صحیح، کوئی اس طرح کی امپورٹنٹ بات کریں اور اگلی پارٹی انوالو ہو، جس کو بعض دفعہ دیکھنا پڑتا ہے. آپ تو خود ایک پولیٹیکل اینیملز ہیں، آپ کی فیملی بڑا ان کی ہسٹری ہے، اس کی پالیٹکس آپ سمجھتے بھی ہیں بڑا اس کو. وہ تو 24 گھنٹے سے زیادہ خان صاحب ویٹ نہیں کرتے نا، وہ خاموش رہتے ہیں. 24 کے بعد 25واں گھنٹہ گزر جائے تو ان کو لگتا ہے میری انسلٹ ہو گئی ہے، مجھے سیریس نہیں لیا گیا اور میری بات کا جواب نہیں ہے. سیاست میں ٹائم لگتا ہے. تو خان صاحب پھر کوئی سخت بات کہہ دیتے ہیں اینڈ ون از بیک ٹو اسکوائر ون. ابھی بھی لگتا ہے کہ خان صاحب کچھ دن ویٹ کریں گے یا 24 گھنٹے بعد پھر وہ کہیں گے کہ میری بات کا جواب نہیں ہے، لہٰذا گولہ باری اور بمبارڈمنٹ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے. سر چلے ویٹ کرتے ہیں، ابھی تک تو بات نہیں کی، ابھی تک تو اس خط پہ ہی رہتے ہیں، باقی بات آئے گی تو بات کر لیں گے. اچھا دوسرا یہ بتائیے گا کہ سر بعض دفعہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پالیسی ہے، اسٹریٹجی ہے،
वो कैरेट एंड स्टिक की है कि बाज़ दफ़ा जिनसे भी आपने डील करना हो, वो चाहे मीडिया हो, पॉलिटिकल पार्टीज हों, अपोनेंट्स हों, आर्मी हो, एस्टेब्लिशमेंट, तो आप थोड़ी सी कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी रखते हैं। पहले एक उनके खिलाफ एक मुहिम शुरू उस पर की जाएगी, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलेंगे, उनको दबाव में लाया जाएगा, और फिर कहीं पे बातचीत की इस तरह की थोड़ा सा सॉफ्ट एक उनको मतलब ऑलिव ब्रांच ऑफर की जाएगी। तो ये भी उसी का हिस्सा है कि कभी सख्त, कभी नरम, कभी गर्म, कि कभी चलें जी अब आर्मी को थोड़ा सा उनसे बात करके देखते हैं, क्योंकि दबाव में तो है। पिछले दिनों खान साहब ने बड़े सख्त स्टेटमेंट दिए थे। ये कैरेट स्टिक की पॉलिसी चल रही है सर? ये नहीं, कैरेट एंड स्टिक अपोजिशन क्या कर सकती है? अपोजिशन के हाथ में इख्तियार थोड़ी होते हैं। कैरेट एंड स्टिक तो वो कहते हैं जो पावरफुल लोग हैं ना। आप अपने आप को पावरफुल, फैसल भाई, आप अपने आप को कम पावरफुल समझते हैं? मतलब इमरान खान साहब, उनके फॉलोअर्स, उनकी पार्टी, ये तो आप अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। फिर तो अगर मुज़ाकरात तो नहीं हो सकते। अगर आप अपने आप को कमज़ोर समझते हैं तो फिर कमज़ोर लोगों के साथ तो कोई मुज़ाकरात नहीं करता, ना रिलैक्सेशन देता सर उनको। नहीं, मैंने आपने कैरेट एंड स्टिक का पूछा, तो पॉलिसी तो कैरेट एंड स्टिक उनकी होती है जिनके पास स्टिक भी हो, कैरेट भी हो। ठीक, हमारे पास तो यही बात है, हम तो मुज़ाकरात ही करेंगे, हम तो अपना नैरेटिव ही बनाएंगे, तो वही हम लेके चलेंगे। अब वो कैरेट हो या स्टिक हो, ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे देखते हैं।